احتشام صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ ان معاملات کو؟ اور سینٹ کا جو الیکشن ہے اس حوالے سے ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کے آپ نے بات کی اور یہ جو باقی معاملات رہے، اس میں آپ کس حد تک شفافیت کو سمجھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں ہمیں ملی؟ آمنہ، پاکستانی سیاست میں شفافیت تو اب میرا خیال ہے بالکل جس کو کہتے ہیں نیا لفظ لگتا ہے. جو ہماری سیاست ہے، سیاست میں تو کوئی مورالٹی آپ کو کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی. پریشرز ہیں، مفادات ہیں سیاسی جماعتوں کے، انڈیویجول کے، تو اسی طرح ہی ساری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن شاید ہمارے یہاں ضرورت سے زیادہ ہے. ابھی دیکھیں سینٹ کے الیکشن کے بارے میں 2 دن پہلے کیا ڈیولپمنٹ تھی، کل رات تک کیا ڈیولپمنٹ تھی، آج اس وقت کیا ہو گیا. اب اس وقت دیکھا جائے تو اب جس طریقے سے طے ہو گیا تھا کہ جی ان اپوز بلا مقابلہ طے کر لیا گیا تھا کہ 11 سیٹیں ہیں، 6 چلی جائیں گی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے پاس، 2 پی ایم ایل این کے، 1 پی ایم ایل این کے پاس اور 2 پیپلز پارٹی اور 2 جے یو آئی کے پاس. لیکن اب کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ابھی بھی ذیشان نامی ابھی بھی ایک ہیں فیلڈ میں، وہ پیچھے نہیں ہٹے، باقی لوگ بیٹھ گئے تھے، تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں اپسیٹ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید رزلٹ یہی آئے گا. لیکن بدمزگی جو پیدا ہوئی کل آپ نے دیکھا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے اگر الیکشن کا اپنا کورم پورا پوائنٹ آؤٹ نہ کیا جاتا تو میرا خیال ہے یہ لوگ حلف اٹھا لیتے. ان کا خیال تھا، حکومت کا خیال تھا، گنڈاپور کا شاید خیال تھا کہ یہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے تو ووٹ نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا وہ عدالت چلے گئے. آپ نے دیکھا پھر سپریم کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حکم دیا گورنر صاحب کو آپ حلف لے لیں. آج آپ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جی گنڈاپور کی حکومت پھر انہی کے پاس چلی گئی ہے کہ جی یہ تو خلاف ورزی کی گئی آن کی، یہ تو اسمبلی کے فلور پہ ان کو حلف لینا چاہیے تھا. بہرحال وہ تو بات ختم ہوگی. اب یہ ہے کہ جو سیٹوں کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں آمنہ کو تھوڑی بہت اتفاق رائے پیدا ہوا تھا. لگ رہا تھا کہ یہ بیکرنگ اور کچھ زیادہ جو گورنمنٹ اور حکومت کے درمیان تنازعات ہیں، ڈفرینسز ہیں، وہ کم ہوں گے. وہ ایک طرف تو لگتا ہے کہ جی صوبے کی حد تک تو کچھ کم ہوئے تھے اور لگ رہا تھا ریفلیکشن سینٹر میں بھی آئے گا. اب تھوڑا سا اس میں فرق آئے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی یہ کہ منڈی پہلے بھی لگی تھی، منڈی آج بھی لگی ہے. اگر آپ فواد چوہدری صاحب کی بات سنیں، ان سے پوچھا گیا کہ جی مرزا افریدی بھی انہوں نے بھی 9 مئی کی مذمت کی تھی، آپ نے بھی 9 مئی کی مذمت کی تھی، تو ان کو ٹکٹ مل گیا، آپ کو نہیں ملا. انہوں نے کہا میرے پاس 50 کروڑ روپیہ نہیں ہے. تو پہلے تو ریٹ تھا آمنہ 25 کروڑ، چلتے چلتے 50 کروڑ تک پہنچ گیا. یہ تو خیر ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم نے دیکھا بلا مقابلہ بھی منتخب کرانے میں مال کھلایا گیا، دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ مورل آف دا سٹوری یہ آمنہ کہ پاور پالیٹکس جو ہے نا وہ اس کی چلتی ہے ساری دنیا میں. پاپولر پالیٹکس بھلے آپ اچھے ہوں، لیکن آپ کو اگر آرڈر دے دیا جائے عدالتوں کی طرف سے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. سن 2000 کا مارکتورا الیکشن آپ کو یاد ہوگا، الگور ورسز بش امریکہ میں جو ہوا تھا. کیلیفورنیا جو سب سے بڑا الیکٹرل کالج تھا، وہاں پہ ووٹوں میں گڑبڑ ہوئی. ٹیکنیکل بنیادوں پہ الگور ڈپلومیٹ جو پارٹی کا تھا اپنا وہ ہار گیا اور بش کو، جونیئر بش کو جتوا دیا گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ سیاست جو ہے نا جب چلی جائے عدالتوں میں، جب سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود نہیں کرتی تو پھر فیصلے کہیں اور سے ہوتے. اب دیکھیں اگلی بات آمنہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب جہاں تک پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کا تعلق ہے، وہ تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ تو بتا دیا گیا ہے کہ جی گنڈاپور کی حکومت قائم رہے گی. وہ سسٹم کے لیے بڑا ضروری ہے ان کی حکومت کا رہنا. اب ظاہر ہے 2 بندے جو ہے نا یہ ہو گئے اور تیسرے بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور، کیونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ختم کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بندوبست کیا جائے. لیکن ہاکس بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دوسری طرف کچھ نہیں ہونے دیتے. تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی تو یہی بات آتی ہے کہ سیاست جو ہے مفاہمت کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کاش پیپلز پارٹی پی ٹی آئی والے شاہ محمد قریشی اور پرویز الہی سے ان کے کوئی مشورہ لے لیں ابھی بھی، تو شاید ان کے لیے سیاسی طور پہ سروائیو کرنا آسان ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.